مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ پاکستانیوں کے پسندیدہ یورپی ملک سے متعلق ہے اور ایک اچھی خبر ہے وہاں رہنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے۔ اور ایسے موقع پر جب اس سے پہلے جو ہے اٹلی ایک پسندیدہ ملک ہوتا تھا، وہاں لوگ جو غیر قانونی تارکین وطن جاتے تھے پیپر آسانی سے بن جاتے تھے، لیکن ظاہر ہے اٹلی میں بہت اب سختی ہو گئی ہے۔ اٹلی کے علاوہ اسپین اور پرتگال میں بھی پیپر بن جاتے ہیں، لیکن اٹلی میں سختی ہو گئی ہے اور باقی یورپ میں بھی سختی ہو رہی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک اچھی خوشخبری جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے آئی ہے، وہ آئی ہے یورپی ملک یونان سے۔ جی ہاں، یورپی ملک یونان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک دور تھا پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ ہوتی تھی اور یورپ کا مطلب بھی یونان ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر گزشتہ چند برسوں میں جب یورپ میں معاشی بحران آیا، وہاں دائیں بازو کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے وہاں بہت سختی کر دی۔ اس سختی سے ایک تو وہاں جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوئی، اور پھر اس عرصے میں وہاں پر جن لوگوں کے پاس کاغذات تھے، جو پاکستانی بھی اور جو دیگر بھی، خاص طور پر پاکستانی، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ کاغذ، کیونکہ یورپی یونین بن گئی تو وہاں سویڈن میں جا کے کاغذ چینج ہو جاتے تھے، اٹلی میں چینج ہو جاتے تھے اور جرمنی میں بھی چینج ہو جاتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے پاکستانی کمیونٹی جو یونان میں تھی، ان کی بڑی تعداد جن کے پاس پیپر تھے وہ سویڈن، جرمنی اور اٹلی وغیرہ میں منتقل ہو گئے۔ اور اب پاکستانی کمیونٹی وہاں ایک وقت میں جو سب سے بڑی تھی وہ وہاں سب سے بڑی کمیونٹی نہیں رہی، لیکن پھر بھی وہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی بھی موجود ہیں اور دیگر ملکوں کے غیر قانونی تارکین وطن بھی موجود ہیں۔ تو اس گزشتہ چند برسوں میں جو سختی کی گئی اس کے نتیجے میں یونان جانے والے غیر قانونی تارکین کی تعداد بہت کم رہ گئی، اور لوگوں کا رخ جو ہے ترکی سے بھی جو لوگ جاتے تھے وہ سیدھا کوشش کرتے تھے کہ اس طرح اٹلی پہنچیں، کیونکہ اس وقت اٹلی میں آسانی سے پیپر بن رہے تھے۔ اب اگرچہ اٹلی میں صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے اور آئے روز جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے۔ تو اس ایسے موقع پر جب یورپ میں سختیاں ہو رہی ہیں، یونان کی حکومت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 3 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو پیپر دینے جا رہے ہیں، ان کے لیے امیگریشن کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ اعلان جو ہے وہ یونانی وزیر امیگریشن نے کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ یونان کی معیشت جو ہے وہ بحران سے نکل آئی ہے گزشتہ 2-3 سال میں، اور یونانی معیشت اس وقت اچھی ترقی کر رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یونان میں ملازمتیں بڑی تعداد میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ امیگریشن پالیسی بہت سخت تھی، وہاں لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، باڑ لگا دی گئی، جو کشتیوں کے ذریعے آتے تھے انہیں بھی پش بیک کیا جاتا تھا، واپس ترکی کی طرف دھکیل دی جاتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں یونان میں جو ہے وہ تارکین وطن کی تعداد جو ہے بتدریج کم ہوتی رہی۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یونان میں افرادی قوت کی کمی ہو گئی ہے۔ یونان جو 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کا ملک ہے، وہاں اس وقت 3 شعبوں میں جو ہے یونانی وزیر نے کہا ہے کہ جی بحران زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو زراعت کا ہے، اور یونانی وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف زراعت کے شعبے میں 1,80,000 لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہے ورکر نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب غیر قانونی تارکین وطن ہے وہاں پر تو وہ کام نہیں کر پاتے، چھپ کر کام کرتے ہیں، تو وہ والا معاملہ نہیں بنتا جو باضابطہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھل اور سبزیاں خراب ہو رہی ہیں، بھیڑیں چرانے والا کوئی نہیں ہے، گائے کے فارم جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں صرف 1,80,000 جو ہے وہ تارکین وطن جو ہے ان کو ہم نے ریگولائز صرف زراعت کے شعبے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے کنسٹرکشن کا، تعمیرات کا شعبہ، تعمیرات کے شعبے میں بھی یونانی کمپنیوں کو اور حکومت کو مزدور نہیں مل رہے، حتیٰ کہ جو ہے سرت میں جو ایئرپورٹ بنا رہی ہے یونانی حکومت، وہاں بھی کام جو ہے وہ سست رفتاری کا شکار ہے۔ اس طرح 1-2 اور بڑے پل ہیں، وہاں بھی سست رفتاری کا شکار ہے کیونکہ انہیں لیبر وہاں دستیاب نہیں ہے۔ اس طرح ہوٹلنگ کے شعبے میں، سیاحت کے شعبے میں بھی اس وقت جو ہے وہ یونان کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے یونانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ملک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں ریگولائز کر دی گئی۔ اچھا، اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جن کے پاس اس سے پہلے پیپر تھے لیکن بعد میں ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کے وہ پیپر ختم ہو گئے۔ تو اب جن کے پیپر ختم ہو گئے ہیں انہیں بھی اس نئی اسکیم میں شامل کیا جا رہا ہے، اور ان کے پیپر بھی بحال کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اکتوبر میں یونانی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں اس اسکیم کی ممکنہ طور پر منظوری دے دی جائے گی۔ اگرچہ یونانی وزیر امیگریشن نے کہا ہے جی کہ وہ اس اسکیم لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باہر سے مزید، خاص طور پر ترکی سے مزید تارکین وطن یونان آنا شروع ہو جائے، وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، لیکن بالواسطہ طور پر تو ہوگا یہی کہ اب ظاہر ہے وہاں اگر امیگریشن کھلنے کا اعلان آ گیا ہے تو لوگوں کی وہاں پر جو ہے تعداد بڑھے گی۔ اور خود یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ جی ستمبر میں پہلی بار کافی عرصے کے بعد جو ہے یونان پر تارکین وطن کی تعداد کا، آمد کا دباؤ بڑھا ہے، اور ستمبر میں 7,000 تارکین وطن جو ہے ترکی سے، زیادہ تر ترکی سے پہنچتے ہیں، اور
دیگر سے ممالک سے یونان میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ جو نرمی کی گئی ہے، اس سے پہلے جو ہے یونان اپنے حدود میں آنے والی کشتیوں کو بھی واپس ترکی بھیج دیتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ سلسلہ انہوں نے روک دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ کشتی حادثہ بھی ہے جس میں زیادہ تر پاکستانی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور اس کے بعد یونان پر دباؤ آیا تھا۔ لیکن دوسری وجہ جو بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یونان میں افرادی قوت کی کیونکہ قلت پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے امیگریشن پالیسی میں نرمی کر دی ہے۔ بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، اور تقریباً 3 لاکھ خود یونانی وزیر امیگریشن نے کہا ہے کہ ہم 3 لاکھ لوگوں کو امیگریشن دینے جا رہے ہیں جو یونان میں موجود ہیں، اور انہیں ان 3 شعبوں میں جو ہے وہ پیپر دیے جائیں گے، جس میں کنسٹرکشن شامل ہے، جس میں زراعت شامل ہے، اور جس میں جو ہے وہ سیاحت شامل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔